مقبوضہ وادی جموں کشمیر آئے روز فیک انکاؤنٹرز اور گرفتاریاں تو جیسے معمول بن گیا تھا۔ نام نہاد جمہوری ریاست میں شفاف الیکشن تو جیسے ایک خواب بن کر رہ گیا۔ جب بھی الیکشن کرائے جاتے تو دھاندلی کے ساتھ سارے الیکشن کو ہائی جیک کر لیا جاتا۔ مقبوضہ وادی میں گٹن زدہ ماحول تھا۔ وہاں پہ شفاف الیکشن کی کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی شفاف سیاست کی کوئی جگہ تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، ہمیشہ وہاں پر بغاوت اور عسکریت سامنے آئی۔ یاسین ملک کو مجبوراً جو راستہ اختیار کرنا پڑا وہ عسکریت کا راستہ تھا۔ 50 کی دہائی سے لے کر 80 کی دہائی تک جموں کشمیر میں پرامن تحریک آزادی جاری رہی۔ اس پرامن تحریک آزادی کے نتیجے میں بھارت اپنی فوجی قوت کو بڑھاتا گیا اور بدلے میں بھارت پاکستان کے ساتھ مل کر کبھی تاشقند معاہدہ اور کبھی شملہ معاہدہ جیسے بدنام زمانہ معاہدے ہمیں تحفے میں دیتا گیا۔ ان تمام معاہدوں سے ریاست جموں کشمیر کی عوام میں مایوسی پھیلتی گئی اور یاسین ملک صاحب کا خواب آزادی جیسے محدوم ہو کر رہ گیا ہو۔ یاسین ملک اور دوسرے آزادی پسندوں نے جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے عسکریت کا آغاز کیا تو پہلے پاکستان نے اس تمام عسکری جدوجہد کی کمان اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا اور بعد میں جب عسکریت کا آغاز ہوا اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مجاہدین کو فتوحات ملنا شروع ہوئی تو اس وقت اس پوری تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی اور جب لبریشن فرنٹ نے اپنی تحریک کو بچانے کی کوشش کی تو پاکستان بدلے میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ لبریشن فرنٹ کے مقابلے میں بے شمار مجاہدین اور گروپوں کو تربیت دے کر میدان میں اتار دیا گیا۔ ان مجاہدین نے سوائے انڈین فورسز کو ٹارگٹ کرنے کے لبریشن فرنٹ کے مجاہدین کو ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے لبریشن فرنٹ انڈین حکومت کی نظروں میں کھٹکنے لگی اور اس جنگ آزادی میں بے شمار مجاہدین اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ کمانڈر اشفاق مجید وانی جیسے مجاہدین بھی اسی جنگ کی نظر ہو گئے۔ اس ساری صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں نے گن ڈاؤن کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کر دیا اور اپنی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر گن ڈاؤن کر دی۔ یاسین ملک صاحب نے پھر سے ایک مرتبہ پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ یاسین ملک صاحب کے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف پارٹی قیادت کی ناراضگی اور دوسری طرف انڈین حکومت کا ایجنٹ ہونے کا تانا برداشت کرنا پڑا۔ لبریشن فرنٹ ہو یا کوئی بھی دوسری عوامی پارٹی، سب نے اپنی حق ہدایت کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا، مگر بدلے میں کوئی پیش رفت سامنے نہ آئی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پرامن سیاسی جدوجہد کی طرف آنے کے بعد یاسین ملک صاحب کی زندگی آسان ہو گئی، بلکہ یاسین ملک صاحب کے راہ میں پہلے سے بھی زیادہ کانٹے بچھا دیے گئے۔ ایک طرف ان کی پارٹی اور قیادت کی ناراضگی اور دوسری طرف انڈین حکومت نے تمام نئے اور پرانے مقدمات کھول کر ان کے سامنے پیش کر دیے۔ اب یاسین ملک صاحب کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکلات ان کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک طرف ریاست کے ایک ہی حصے میں ایک طرف سے ان کو انڈین ایجنٹ کہا جا رہا تھا، دوسری طرف سے انہیں پاکستانی ایجنٹ کہا جا رہا تھا۔ شیئر پلیز۔